آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب عرب میں انسانیت ختم ہو چکی تھی، لوگ غلاموں کو حقیر سمجھتے تھے، چھوٹے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا اور بتوں کی پوجا عام تھی، یہاں تک کہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت یہودیوں کو پتہ تھا کہ بہت جلد ایک نبی آنے والا ہے جو کہ اس پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا، کیونکہ بائبل میں لکھا تھا کہ احمد نام کا ایک نبی اس دنیا میں آئے گا، جو کہ آج بھی بائبل میں لکھا ہے۔ یہودی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے انتظار کرتے تھے جس طرح آج ہم امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ آخر کار 570 عیسوی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی اور اسی دن کعبہ میں رکھ کے سارے بت خود سے ٹوٹنے لگی، اور پارسیوں کی مندر میں لگی آگ جو ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی، جسے ایک بار بجھنے نہیں دیا، وہ بھی اچانک سے بجھ گئی، اور اس طرح سے بہت سے معجزے ہوئے کیونکہ یہ کفر کا زوال کا اعلان تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت سچے اور ایماندار تھے۔ عرب کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں سے بہت امپریس تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام مکہ کی ایک عزت دار عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کا کام سنبھالنے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دل اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ سے شادی کر لی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اپنی زندگی گزارنے لگی، لیکن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہنچے، آپ کی اس دنیا سے دن اٹھنے لگا اور آپ اکثر شہر سے دور غار میں عبادت کرنے کے لیے جاتے۔ پھر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے امام علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ ایمان لائے، لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، وہ سب آپ کی دشمن بن گئے تھے اور آپ کو مارنے کی دھمکی تک دینے لگی۔ عرب کے لوگ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں بلکہ جو بھی اسلام پاتا اسے مارتے پیٹ اور ظلم کرتے تھے، جیسا کہ ابو سفیان اور ابو جہل، یہاں تک کہ ایک بار مکہ کے سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آپ کو گھر تک آ گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی یتیم ہو چکے تھے، اس لیے آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کی۔ لیکن پھر 619 عیسوی میں ایک ہی سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ دونوں وفات پا گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اکیلے پڑ گئی۔ عرب کے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش کی، تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت 100 سے 200 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جہاں مکہ میں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا سازش کر رہی تھی، وہیں مدینہ میں اوس اور خزرج قبیلے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں مدینہ آنے کی دعوت دی، کیونکہ مدینہ کے لوگ یہودیوں سے بہت سالوں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ ان کی ایک نبی آنے والا ہے۔ اس وجہ سے مدینہ کے لوگوں کو جیسے یہ پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نبی آیا ہے تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ مکہ کے سارے مسلمان مدینہ شفٹ ہو گئی۔ پھر ایک دن ابو سفیان کچھ لوگوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بستر پہ امام علی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام علیہ السلام کو مکہ کے لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ روانہ ہو چکے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے سے پہلے غار ثور میں قیام کیا تاکہ کہیں ابو سفیان
سفیان کے لوگ انہیں راستے میں پکڑ نہ لے۔ 3 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئی اور مدینہ پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی سے استقبال کیا، اور جو مسلمان اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے انہیں بھی انصار مدینہ نے خوب سپورٹ کیا۔ یہاں کی کچھ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوئے تاکہ یہ ان سے شادی کر سکے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے مدینہ کی یہودیوں کے ساتھ ایک ڈیل کی۔ اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم اپنا دشمنی بھول کر ایک ہو کر مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ مدینہ کی ہجرت کرنے کے 2 سال بعد اسلام کی سب سے پہلی ایک جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے سب کچھ اپنا قبضے میں کر لیا، تو اللہ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ اب مکہ کے لوگوں کا قافلے لوٹ سکتی ہے۔ تو مسلمان بغیر کوئی خاص ہتھیار لیے بس کچھ تلواروں کے ساتھ ابو سفیان کا قافلے کو لوٹنے نکل پڑے، کیونکہ مکہ کے قافلے مدینہ سے ہو کر گزرتے تھے۔ لیکن راستے میں ہی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آپشن دی کہ یا تو وہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لے یا پھر جنگ ہوگی۔ اس وقت مسلمانوں کو بہتر آپشن یہی لگ رہا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹا جائے۔